السلام علیکم ناظرین اس وقت تک مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سونے کی چمک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ محمد بن قاسم شعبان ثقفی اور 4 محافظوں کو بحر حوض سے اوپر کھڑا کر آیا تھا، لیکن وہ سب دبے پاؤں حوض میں اتر رہے اور مندر کے اندر چلے گئے تھے۔ محمد بن قاسم کو معلوم تھا کہ مندر میں وہ پنڈت کے ساتھ اکیلا نہیں۔ اس نے تالی بجائی اور وہ پانچوں اس کے پاس پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کو بتایا کہ اس بت کو ہٹانا اور اس کے نیچے سے سونا نکالنا ہے۔ شعبان ثقفی بہتر جانتا تھا کہ اس کام کے لیے کتنے اور کون کون سے آدمی موزوں ہیں۔ وہ ان سب کو لے آیا۔ مندر کے اندر مشلیں جلا کر رکھ دی گئیں اور شام تک سونے کا بت اور فرش کے نیچے سے برآمد ہونے والا تمام سونا مندر کے باہر پڑا تھا۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ سونا صفوف کی شکل میں تھا۔ وہ 40 مٹکوں میں بھرا ہوا تھا۔ اینٹوں یعنی ٹکڑوں اور زیورات کی صورت میں جو سونا تھا اس کا وزن 230 من تھا۔ سونے کے بت کو ملا کر اس تمام سونے کا وزن 1320 من تھا۔ بیشتر مورخ سونے کے اسی وزن پر متفق ہیں۔ اس کے دوسرے ہی روز محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا خط ملا، جس میں اس نے ملتان کی فتح کی مبارک لکھی اور یہ بھی لکھا کہ میں نے خلیفہ سے وعدہ کیا تھا کہ سندھ کی جنگ پر جتنا پیسہ خرچ ہوگا میں اس سے دگنا خزانے میں جمع کراؤں گا۔ الحمدللہ سرخرو ہو گیا ہوں۔ حساب کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ اب تک تمہاری فوج پر 60,000 نکرتی درہم خرچ ہوئے ہیں، اور تم نے اب تک نقد اور قیمتی اشیاء کی صورت میں جو کچھ بھیجا ہے اس کی مالیت 1,20,000 نکرتی درہم ہے۔ اس خط میں حجاج بن یوسف نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہر شہر اور ہر قصبے میں ایسی شاندار مسجد تعمیر کریں جو تا قیامت اس ملک میں اسلام لانے والوں اور اسلام کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کی یادگار رہے۔ اب جمعہ کے خطبے میں خلیفہ کا نام لیا جائے اور تم خلیفہ کے نام کا سکہ بھی جاری کر دو۔ ناظرین، ان اخراجات میں جو حجاج بن یوسف نے لکھے تھے سکہ اور ملتان کی فتح کے اخراجات شامل نہیں تھے، اور 1,20,000 درہم میں جو محمد بن قاسم نے بھیجے تھے یہ سونا شامل نہیں تھا جو ملتان کے حوض والے مندر سے برآمد ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ خط ملتے ہی مندر سے برآمد ہونے والے سونے کا 5واں حصہ خلافت کے لیے علیحدہ کر کے کشتیوں کے ذریعے دیبل بھیجا، اور دیبل سے یہ سونا عراق کو جہاز کے لیے بھیج دیا گیا۔ جنگ کے اخراجات اور مال غنیمت کے حساب و کتاب میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سندھ کی جنگ پر 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے اور مال غنیمت کی صورت میں جو واپس ملا وہ 12 کروڑ درہم کی مالیت کا تھا۔ ان مورخوں نے حجاج بن یوسف کا جو خط پیش کیا ہے اس میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم نے اپنے خون کا بدلہ لے لیا ہے اور جو خرچ کیا وہ واپس مل گیا ہے۔ 6 کروڑ مزید مل گئے ہیں اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن راجہ دہر کا سر الگ ملا۔ محمد بن قاسم نے داؤد بن نصر بن ولید امانی کو ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ خریم بن عبد الملک تمیمی، اکرمہ بن ریحان شامی اور احمد بن خزیمہ بن عتبہ مدنی کو ملتان کے تحت آنے والے علاقوں کے مختلف حصوں کا حاکم بنایا۔ یہ بہت ہی وسیع و عریض علاقہ تھا جس کے انتظامات سوچ سمجھ کر کیے گئے۔ محمد بن قاسم نے ملتان میں جو فوج اپنے ساتھ رکھی اس کی تعداد 50,000 تھی اور یہ سب گھڑ سوار تھے۔ اس میں سندھ کے مختلف علاقوں کے سوار بھی تھے۔ ملتان کے علاقے میں مختلف جگہوں پر جو فوج رکھی گئی اس میں سواروں کے ساتھ پیادے بھی تھے۔ ملتان فتح ہو جانے سے آج کا پورا پنجاب اور کچھ حصہ کشمیر کا بھی سلطنت اسلامیہ میں آ گیا تھا۔ چھوٹی موٹی ریاستوں کے راجوں نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ محمد بن قاسم نے اب آج کے بھارت کی حکمرانیوں کی طرف توجہ دی۔ ان میں سب سے بڑی ریاست کنوج تھی۔ ایک روز محمد بن قاسم نے اپنے سلاروں اور مشیروں کو بلایا اور ان سے اگلی پیش قدمی کے لیے صلاح و مشورہ کیا۔ فیصلہ ہوا کہ کنوج کے راجہ کو قبول اسلام کی دعوت دی جائے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سلاروں پر نظر دوڑائی اور نظر ایک سلار پر ٹھہر گئی، ابو حکیم شیبانی۔ محمد بن قاسم نے اس سلار سے مسکرا کر کہا، خدا کی قسم اس مہم کے لیے مجھے تم ہی موزوں نظر آتے ہو، بہتر ہوں یا نہیں ابن قاسم؟ ابو حکیم شیبانی نے کہا، بہتر بن کے دکھاؤں گا، یہ سعادت مجھ ہی کو دو۔ 10,000 سوار اپنے ساتھ لو۔ محمد بن قاسم نے کہا، رسد اور دیگر سامان اکٹھا کر لو، کنوج تک کا فاصلہ بھی دیکھ لو، رہنمائی کے لیے تمہارے ساتھ مقامی آدمی ہوں گے، یہ انتظام میرا ہے ابن قاسم۔ ابو حکیم شیبانی نے کہا، راجہ کنوج سے کیا کہنا ہے؟ اسے کہنا کہ اسلام قبول کر لو۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر وہ اسے انکار کرے تو اسے کہنا کہ اطاعت قبول کرے اور جزیہ ادا کر دے۔
یہ بھی کہنا کہ سمندر سے لے کر کشمیر تک کے کئی راجوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے جزیہ ادا کر کے اقرار کیا ہے۔ اگر وہ ہماری شرائط ماننے کی بجائے ہمیں میدان جنگ میں آنے کے لیے للکارے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابو حکیم شیبانی نے پوچھا، کیا میں ان 10,000 سواروں سے اس کے مقابلے میں؟ نہیں ابو حکیم، محمد بن قاسم نے کہا، تم عہدے پور تک جاؤ گے، وہاں سے تمہارے ساتھ ایک ایلچی جائے گا، اپنے دستوں کو تم راستے میں چھوڑ جاؤ گے۔ ناظرین، یہاں ایک وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ بعض مورخوں نے یا بعد کے تاریخ نویسوں نے عہدے پور کو دیپال پور لکھا ہے، جو صحیح نہیں۔ محمد بن قاسم خود دیپال پور تک نہیں آیا تھا۔ ابو حکیم شیبانی 10,000 سواروں کے ساتھ روانہ ہو گیا، نہ جانے کتنے دنوں بعد عہدے پور پہنچا۔ اس نے اپنی سوار فوج وہیں چھوڑی اور عہدے پور سے ایک ایلچی کو ساتھ لے کر کنوج گیا۔ اس کے ساتھ چند سو سواروں کا دستہ گیا۔ کنوج کا راجہ رائے ہر چند تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ عرب کا ایک سالار آیا ہے اور اس کے ساتھ عہدے پور کا ایک عہدے دار ہے۔ رائے ہر چند نے انہیں اسی وقت بلایا۔ وہ بلند تخت پر شاہانہ انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بڑی حسین لڑکیاں نیم برہنہ کھڑیں، مور کے پروں کا مورچل ہلا رہی تھیں۔ ایک چوبدار دائیں اور ایک بائیں کھڑا تھا۔ عہدے پور کے ایلچی کے علاوہ ایک ترجمان بھی ابو حکیم کے ساتھ تھا۔ اے عربی، رائے ہر چند نے ایسے لہجے میں کہا جس میں رونت کی جھلک تھی، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، لیکن میں تمہاری زبان سے سنوں گا۔ کہو کیا کہنے آئے ہو؟ ابو حکیم شیبانی نے اپنا پیغام دیا۔ کس غلط فہمی میں یہاں تک آ گئے ہو؟ کنوج کے راجہ نے کہا، اس ملک پر 1,500 سال سے میرے خاندان کی حکمرانی ہے۔ آج تک اس زمین پر کسی بیرونی حملہ آور کو قدم رکھنے کی جرت نہیں ہوئی، اور تم یہ جرت کر رہے ہو کہ ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے کو کہہ رہے ہو، اور ہم تمہارا مذہب قبول نہیں کریں گے تو تم ہم سے جرمانہ وصول کرو گے۔ اے راجہ، ابو حکیم نے کہا، سندھ کے راجہ دہر نے بھی یہی کہا تھا، وہ بھی تمہاری طرح ویسے ہی تخت پر بیٹھ کر ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ کہاں ہے راجہ دہر؟ اس کا تخت کہاں ہے؟ ایسی گستاخی کرنے والوں کو ہم معاف نہیں کیا کرتے۔ رائے ہر چند نے کہا، اسے ایسی سزا دیا کرتے ہیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے کانپنے لگتے ہیں، لیکن تم ایک ایلچی کو ساتھ لے اور سفیر بن کر رہے ہو۔ اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم سے کہنا کہ فوج کے ساتھ خود آئے، ہم اس کے پیغام کا جواب تلوار سے دیں گے۔ ابو حکیم شیبانی واپس ملتان آیا اور محمد بن قاسم کو راجہ کنوج کا جواب سنایا۔ یہ بھی بتایا کہ اس راجہ نے کیسی رعونت سے جواب دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت کنوج کی طرف کوچ کی تیاری کا حکم دیا، لیکن محمد بن قاسم نے کہا، تیاری اتنی مکمل ہو کہ وہاں جا کر اسد کی یہ صورت پیدا نہ ہو جائے جو ملتان کے محاصرے میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بھی سوچ لو کہ کنوج کی فوج تازہ دم ہوگی۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی ذات باری نے ہر میدان اور ہر مشکل میں ہماری مدد فرمائی ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن تم سب جانتے ہو کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جہاد کے لیے اپنی تیاریاں مکمل رکھتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے حکمرانوں کو اپنی فوجوں کی افراد پر اور ہاتھیوں پر ناز ہے۔ راجہ ہر چند تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ دہر نے ہمیں ہاتھیوں سے ہی ڈرایا تھا، مگر اس کے ہاتھیوں پر جب مجاہدین کا ڈر طاری ہوا تو ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو کچل کچل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ کنوج کے راجہ کا بھی غرور اس کے اپنے ہاتھی ہی کچلیں گے۔ ناظرین، کنوج کی طرف کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مجاہدین کو آرام کرنے کے لیے ابھی کچھ اور دن دینے تھے، اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے بھی کچھ دن درکار تھے۔ 2-3 دنوں بعد بصرہ سے حجاج بن یوسف کا قاصد آیا۔ محمد بن قاسم نے کہہ رکھا تھا کہ حجاج کا قاصد جب بھی آئے اسے کوئی نہ روکے۔ یہ ایک دستور بن گیا تھا کہ حجاج کے قاصد سیدھے محمد بن قاسم کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ قاصد بھی اس کے خیمے کے سامنے آ کر گھوڑے سے اترا اور آواز دے کر خیمے کے اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم جوش مسرت سے اٹھا اور اس نے پیغام لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ محمد بن قاسم کو توقع ہوگی کہ اس نے جو سونا بھیجا تھا وہ حجاج تک پہنچ گیا ہوگا، اور حجاج نے اسے خراج تحسین کا خط لکھا ہوگا، مگر قاصد کھڑا رہا۔ اس کے پاس کوئی تحریری پیغام نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی لیکن اداسی زیادہ تھی۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو تم اپنی زبان پر لانے سے ڈرتے ہو؟ ہاں امیر سندھ، قاصد نے کہا، اور اس کی آواز رکت میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولو، محمد بن قاسم نے گرج کر کہا، مجھے فتح کی خوشیوں میں صدمہ دو اور بولو، امیر بصرہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے۔ قاصد نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اوہو،
محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے، اس کے منہ سے آہیں نکلنے لگیں، پھر وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ اس نے دربان کو بلا کر کہا کہ سب کو فوراً بلاؤ۔ دربان سمجھتا تھا کہ سب میں کون کون آتا ہے۔ ذرا سی دیر میں تمام سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم اور مشیر وغیرہ آ گئے۔ ہمارے سروں سے ایک سایہ اٹھ گیا ہے، محمد بن قاسم نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ حجاج بن یوسف دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ سناٹا طاری ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے دہکتے ہوئے چہرے کا یہ حال ہو گیا تھا جیسے رات کے آخری پہر کے چمکتے ہوئے ستارے کی چمک ماند پڑ گئی ہو۔ اس ستارے کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ یہ گزر چکا ہے کہ حجاج بن یوسف کتنا سخت اور جابر تھا۔ اپنا حکم منوانے کے لیے وہ ظلم کی انتہا کر دیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم کے شکار کئی تابعی بزرگ بھی ہوئے، اور ان میں سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے جا کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر، اور جو اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی تھا اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاءوں اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زہد و پارسا انسان سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا، آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر اس نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ رب العزت سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور اس نے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا
کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر اور باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا۔ وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا، اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ ہم ابھی کنوج کی طرف کوچ نہیں کریں گے، محمد بن قاسم نے بوجھل آواز میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ہم نے اس کا قرض چکا دیا ہے، اس نے ہم پر جو خرچ کیا تھا اس سے دگنا ہم نے قومی خزانے کو دیا ہے، اور پورے ایک ملک کا سلطنت اسلامیہ میں اضافہ کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے صرف کنوج کی طرف پیش قدمی روک دی، باقی مہمات کو جاری رکھا۔ آج ان قصبوں اور شہروں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں جہاں کے ہندو حاکموں نے بغیر لڑے اطاعت قبول کر لی تھی۔ جو مقامات سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے ان میں ایک شہر کیرج نام کا بھی تھا۔ اس کے متعلق اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر آج کے بھارت میں تھا۔ تاریخوں میں یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ کیرج پر محمد بن قاسم نے اپنی قیادت میں حملہ کیا تھا۔ کیرج کے راجہ کا نام دوہر تھا۔ دوہر اپنی فوج قلعے سے باہر لے آیا اور بڑی ہی خون ریز لڑائی ہوئی۔ راجہ دوہر خود فوج کے ساتھ تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ راجہ دوہر کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار مسلمانوں کی صفوں میں گھس آیا۔ وہ محمد بن قاسم کو للکار رہا تھا، اس کے سامنے جو آتا وہ گھائل ہو کر گرتا۔ محمد بن قاسم اس کی للکار پر اس کی طرف گیا، لیکن اپنے جوان سپہ سالار کی جان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے 4 محافظوں نے آگے بڑھ کر راجہ دوہر کو گھیرے میں لے لیا۔ دوہر کے ساتھ بھی محافظ تھے۔ محمد بن قاسم اور دوہر کے محافظوں میں بڑی ہی غضبناک لڑائی ہوئی۔ محمد بن قاسم کے محافظوں کے لڑنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ دوہر کو بھی گھیرے میں رکھنا چاہتے تھے۔ 4 میں سے 3 محافظ شہید ہو گئے اور چوتھے نے راجہ دوہر پر ایسے وار کیے جو دوہر بچا نہ سکا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے اپنے ہی ایک محافظ کا گھوڑا اس پر چڑھ گیا۔ گھوڑے کا ایک پاؤں دوہر کے سینے پر پڑا۔ وہ تلوار کے گہرے زخم سے ہی مر رہا تھا۔ گھوڑے نے اس کا کام جلدی تمام کر دیا۔ اپنے راجہ کی موت نے کیرج کی فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ مجاہدین نے ایسا ہلہ بولا کہ کچھ فوج قلعے میں چلی گئی اور کچھ نفری ادھر ادھر بھاگ گئی۔ مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے، اس سے بہت سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ ناظرین، جمادی الثانی 96 ہجری کا مہینہ تھا۔ ایک روز خلیفہ کا ایک قاصد محمد بن قاسم کے پاس یہ حکم لے کر آیا کہ فوج جہاں ہے وہیں رک جائے اور کسی طرح بھی پیش قدمی نہ کی جائے۔ کیا تم بتا سکتے ہو وہاں کے حالات کیا ہیں؟ محمد بن قاسم نے قاصد سے پوچھا، یہ حکم کیوں بھیجا گیا ہے؟ قاصد بڑے ذہین ہوا کرتے تھے۔ امیر سندھ قاصد نے محمد بن قاسم کو بتایا، اب وہاں کے وہ حالات نہیں ہیں جو حجاج بن یوسف کی زندگی میں تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک بیمار ہیں، اس بیماری سے شاید وہ جانبر نہ ہو سکے۔ خلافت کی جانشینی پر کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بنو امیہ کا یہ خاندان خلافت کے جھگڑے میں آپس کے خون خرابے میں ختم ہو جائے گا۔ مرحوم خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنی جگہ اپنے اس بیٹے ولید بن عبد الملک کو خلافت کے لیے اپنا جانشین نامزد کیا تھا اور ولید کے بعد ولید کے چھوٹے بھائی سلمان کو جانشین بنایا تھا، مگر ہمارے خلیفہ ولید اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کر چکے ہیں۔ امیر سندھ، آپ کے لیے مجھے ایک خطرہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے چچا مرحوم حجاج بن یوسف خلیفہ ولید کے ساتھ تھے۔ بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں کو حجاج نے اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا اور انہیں کہہ رکھا تھا کہ عبدالعزیز کو ہی خلیفہ تسلیم کریں اور سلمان کی مخالفت کریں۔ اس وجہ سے سلمان اور حجاج کی بول چال بند ہو گئی تھی، لیکن سلمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ حجاج جیسے جابر آدمی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حجاج کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ حجاج انتقال کر گیا، سلمان کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا ہے۔ اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک دور اندیش ہے، وہ تو اب بستر سے بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے مشرقی ملکوں کے ہر حاکم اور سالار کو حکم بھیجا ہے کہ جہاں ہو وہیں رہو ورنہ خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ انہیں غالباً اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اور دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہوں، سالار لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہوں اور سلمان یہ حکم بھیج دیں کہ لڑائی بند کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پسپا ہو کر واپس آ جاؤ۔ اس ادھیڑ عمر باشعور قاصد نے کہا، افق سے اندھیرا سا اٹھتا نظر آ رہا ہے، یہ زوال کا اندھیرا ہے۔
محمد بن قاسم جو پہلے ہی حجاج بن یوسف کی وفات کے صدمے سے نہیں سنبھلا تھا، خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بیماری سے اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی میں اضافہ ان حالات نے کیا جو خلافت کی جانشینی پر پیدا ہو رہے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک سے محمد بن قاسم کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ سلیمان کے دل میں محمد بن قاسم کے خلاف لڑکپن ہی سے کدورت بھری ہوئی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، محمد بن قاسم نے آہ بھر کر قاصد سے کہا۔ افق سے اندھیرا اٹھ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ قاصد کے جانے کے چند دنوں بعد دوسرا قاصد یہ خبر لے کر آ گیا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک فوت ہو گیا ہے اور سلیمان بن عبد الملک نے خلافت سنبھال لی ہے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ نئے خلیفہ کی بیعت کریں۔ قاصد نے کہا، اطاعت اور وفاداری کا حلف نامہ دیں۔ محمد بن قاسم نے نئے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے دل پر پتھر رکھ کر سلیمان کی وفاداری قبول کرنی پڑی ہوگی۔ اس نے سلاروں وغیرہ کو بلایا اور یہ خبر انہیں سنائی۔ ولید بن عبد الملک کی وفات سے زیادہ افسوسناک خبر یہ تھی کہ اب مسند خلافت پر سلیمان بن عبد الملک بیٹھ گیا تھا۔ کہاں ان سلاروں کا وہ جوش و خروش کے آگے ہی آگے بڑھنے کے لیے ہر دم تیار نظر آتے تھے، اور کہاں یہ افسردگی اور مایوسی جیسے یہ سستانے کے لیے یہاں آ گرا ہو۔ ان سلاروں میں سے بعض محمد بن قاسم سے دگنی عمر کے اور کچھ 6 گنا عمر کے تھے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو جتنا سمجھا تھا اتنا محمد بن قاسم نہیں سمجھتا تھا۔ محمد بن قاسم مرد میدان تھا، فن حرب و ضرب اور عسکری قیادت کی صلاحیت خدا داد تھی، مگر وہ ذاتی مفاد پرستی اور سیاست سے نہ واقف تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک روز دمشق سے ایک آدمی بلال بن حشام آیا۔ اتنے لمبے سفر کی تھکن کے علاوہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ اس وقت محمد بن قاسم کیرج میں تھا۔ وہ شعبان ثقفی کے ساتھ کہیں باہر کھڑا تھا۔ بلال بن حشام ان کے قریب جا کر گھوڑے سے اترا۔ پہلے وہ محمد بن قاسم پھر شعبان ثقفی سے بغل گیر ہو کر ملا۔ وہ رو رہا تھا۔ اسے محمد بن قاسم کے خیمے میں لے گئے۔ ابن قاسم، بلال نے کہا، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو خود مختاری کا اعلان کر دے۔ یہ اتنا بڑا ملک جو تو نے فتح کیا ہے، اس کا مختار کل بن جا اور اسے خلافت سے آزاد کر دے، اپنی سلطنت بنا لے۔ ہوا کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ یہ پوچھو کہ وہاں کیا نہیں ہوا۔ بلال بن حشام نے کہا، وہاں سلیمان بن عبد الملک کی تلوار چل رہی ہے۔ مرحوم خلیفہ اور مرحوم حجاج کے جتنے بھی حامی اور ساتھی تھے، ان میں سے زیادہ تر کو سلیمان نے قتل کروا دیا ہے اور باقیوں کو عہدوں سے معزول کر کے ان پر ایسے جھوٹے الزام لگائے ہیں کہ وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ جس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو کہ یہ حجاج کا ساتھی تھا، اسے سلیمان قتل کرا دیتا ہے۔ اور ابن قاسم، سلیمان ایسا بولا ہو گیا ہے کہ اس نے چین کے فاتح قتیبہ بن مسلم اور اندلس کے فاتح موسیٰ بن نصیر کو گرفتار کر کے بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ ان کے خاندان کو اس نے بھکاری بنا دیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ان دونوں فاتحین کو ذلیل و خوار کر کے مارے گا۔ بعد میں ایسے ہی ہوا تھا۔ سلیمان نے موسیٰ بن نصیر کو مکہ بھیج دیا اور اسے مجبور کیا تھا کہ وہ عمرہ اور حج کے لیے آنے والوں سے بھیک مانگے۔ یہ الگ داستان ہے۔ انشاءاللہ اگر حیات باقی رہی تو یہ داستان آگے بیان کی جائے گی۔ سلیمان نے تمام امیر تبدیل کر دیے ہیں۔ بلال بن حشام نے کہا، مشرقی ملکوں کا امیر یزید بن مہلب کو بنا دیا ہے۔ تو شاید جانتا ہوگا کہ یزید بن مہلب کی تیرے خاندان کے ساتھ کتنی پرانی دشمنی ہے۔ حجاج کا تو وہ جانی دشمن تھا۔ یزید بن مہلب نے ایک خارجی صالح بن عبد الرحمن کو خراج کے محکمے کا حق مقرر کر دیا ہے۔ یہ تمہارے خاندان کا دوسرا دشمن ہے۔ ان دونوں نے میری موجودگی میں اعلانیہ کہا ہے کہ ہم بنو ثقیف کو خاک میں ملا دیں گے۔ ابن قاسم، اب کوئی ثقفی زندہ نہیں رہے گا۔ تو بھی ثقفی ہے، تیری معزولی کے احکام آ رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہوگا کہ حجاج نے صالح بن عبد الرحمن کے بھائی کو مروا دیا تھا کیونکہ وہ فتنہ پرور خارجی تھا۔ اب صالح کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے گا، تو اس کا پہلا شکار ہوگا۔ ابن قاسم، معزولی سے پہلے خود مختاری کا اعلان کر دے۔ ہاں ابن قاسم، شعبان ثقفی نے کہا، سمندر سے سورت تک اپنا جو لشکر پھیلا ہوا ہے وہ سب تیرے ساتھ ہے۔ اس ملک کے ہندو بھی تیرے ساتھ ہیں، سب تیرے وفادار ہیں، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، خود مختار ہو جاؤ۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، میں نے خود مختاری کی بنیاد ڈال دی تو ایسے بہت سے ملک ہیں جہاں مجھ جیسے سالار اور امیر ہیں، وہ بھی خود مختار ہو جائیں گے۔ پھر سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ دوسرے سالار بھی آ گئے، انہوں نے بھی محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ خود مختاری کا اعلان کر دے اور جب تک سلیمان خلیفہ ہے خلافت سے تعلق توڑے رکھے، لیکن محمد بن قاسم نہیں مانا۔
وہ کہتا تھا کہ خلافت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کرے گا۔ تاریخوں میں یہ واضح نہیں کہ محمد بن قاسم کے خلاف الزام کیا تھا۔ الزام عائد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ خاندانی، ذاتی اور سیاسی عداوت اور انتقام کا معاملہ تھا۔ کیونکہ الزام واضح نہیں، اس لیے اسلام دشمن عناصر نے نہایت بہبود الزامات گھڑ کر محمد بن قاسم پر تھوپے ہیں، جن میں بڑی خوبصورت ہندو لڑکیوں کا نمایاں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر محمد بن قاسم پر الزام ہوتا یا اس نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہوتا تو اسے گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کیا جاتا۔ ہم ان مفروضوں کا ذکر نہیں کریں گے جو تاریخ کے دامن میں ڈال دیے گئے ہیں۔ سندھ کا نیا امیر یزید بن قبشہ سندھ آیا تو مشرقی ممالک کے امیر یزید بن مہلب کا بھائی معاویہ بن مہلب بھی اس کے ساتھ تھا۔ ابن قاسم نئے امیر نے آتے ہی حکم دیا، معاویہ بن مہلب تمہیں گرفتار کر کے دمشق لے جائے گا، خلیفہ نے اسے اسی مقصد کے لیے میرے ساتھ بھیجا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ فاتح سندھ ہندوستان میں اسلام لانے والے کم سن مجاہد اور بے شمار مسجدیں تعمیر کرنے والے کے کپڑے اتروا کر ٹاٹ کے کپڑے پہنائے گئے جو اخلاقی قیدیوں کو پہنائے جاتے تھے۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے محسوس نہ کیا کہ اس نے اسلام کو ہتھ کڑیاں ڈال دی ہیں اور اب اسلام اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا جہاں تک اسے محمد بن قاسم نے پہنچایا ہے۔ محمد بن قاسم کے سالار اور سپاہی حاکم اور محکوم دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے سب پر نگاہ ڈالی اور بلند آواز سے عربی کا ایک شعر کہا، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے اور کیسے جوان کو ضائع کیا ہے جو مرد میدان تھا، سرحدوں کا محافظ تھا۔ محمد بن قاسم کو عراق لے گئے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اس کے سامنے نہ آیا۔ خراج کے حاکم صالح بن عبد الرحمن نے حکم دیا کہ اسے واسطہ کے قید خانے میں قید کر دو جہاں اس کے اور حجاج کے خاندان اور قبیلے کے آدمی قید ہیں۔ قید خانے کے دروازے میں کھڑے ہو کر محمد بن قاسم نے کہا، تم نے مجھے واسطہ میں قید کر دیا ہے اور زنجیر ڈال کر مجھے بیکار کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ مجھ سے یہ اعزاز تو نہیں چھین سکو گے کہ وہ میں ہی ہوں جس نے شاہ سواروں کے دلوں پر دہشت طاری کی اور دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ محمد بن قاسم کے آخری الفاظ یہ تھے، اے زمانے تجھ پر افسوس ہے، تو شریفوں کے لیے خائن ہے۔ قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دی جانے لگیں اور وہ برداشت کرتا رہا۔ قبیلہ اقصیٰ کے ایک آدمی کو محمد بن قاسم پر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا جو اسے ہر وقت کسی نہ کسی اذیت میں مبتلا رکھتا تھا۔ سلیمان ہر روز اس کے مرنے کی خبر کا انتظار کرتا تھا۔ آخر اس نے آخری اشارہ دے دیا۔ صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم کو قید خانے میں ہی آل عقیل کے حوالے کر دیا۔ ایک روز آل عقیل نے اسے اس قدر زد و کوب کیا کہ سندھ کے نامی گرامی جنگجو پر ہیبت طاری کر دینے والا عظیم فاتح انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت اس کی عمر 22 سال تھی۔ دین کے دشمنوں سے ہتھیار ڈلوانے والا اپنوں کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ محمد بن قاسم کی لاش دیکھ کر ایک شاعر حمزہ بن بیز حنفی نے شعر کہے، یہ تو مروت دل کی مضبوطی اور فیاضی کا پیکر تھا جس نے 17 سال کی عمر میں لشکروں کی قیادت کی، یہ تو پیدائشی قائد تھا۔ ایک اور شاعر نے کہا، اس نے 17 سال کی عمر میں مردان کارزار کی سرداری کی، اس کی عمر کے لڑکے ابھی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ ناظرین، وہ چمکتا ہوا ستارہ تھا جو جلد ہی ٹوٹ گیا۔ یہاں سے اقتدار کی سیاست چلی۔ اقتدار جس کے ہاتھ میں آیا اس نے مخالفین کو قتل، گرفتار اور ذلیل و خوار کیا۔ یہ سیاست آج تک چل رہی ہے اور اسلام کا ستارہ مصنوعی ستارہ بن کر خلا میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔